مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے جو بانی ہیں ہندوستان کے، جو سرہند پنجاب میں آرام فرما ہے، ان کے دور میں بھی دیکھ لیجئے یہی فتنے تھے، اور حد تو یہ تھی کہ ہمارے ہی ملک کا بادشاہ دین کے خلاف ہو گیا تھا۔ آپ سوچئے، اب تو حکومت غیروں کے ہاتھ میں ہے، تو ہم سوچ رہے کہ کاش حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم اسلامک طریقے سے چلائیں گے، لیکن اس دور میں ہوا یہ، حکومت ہمارے ہاتھ میں تھی اور ہمارے ہی حکمران اسلام کے خلاف ہے۔ آپ سوچئے، تو یہ تو اور خطرناک بات ہے۔ اب کیا کریں گے آپ بتائیں؟ اب تو غیروں کے ہاتھ میں حکومت ہے، کم سے کم کوشش تو کر سکتے کہ حکومت اپنے ہاتھ میں آئے، لیکن حکومت ہمارے ہی ہاتھ میں ہے اور ہمارے ہی لوگ اسلام کے خلاف ہے۔ تو اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور کے بادشاہ نے اعلان کیا دین الہی نام لے کر، دین الہی تو تھا ہی نہیں، وہ دین اکبری کہا جا سکتا ہے، اس کو دین الہی نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو اپنے خود کا دین وہ پیدا کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مسلمان غیر مسلم سے نکاح کر سکتا ہے، اور وہ بیوی اس کے گھر میں اس کی خود کی جو بت پرستی کر سکتی ہے، اور میں خود نماز پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ اس کی نفسانی خواہشات اس کو پورے کرنے تھے۔ اسے کسی سے عشق ہو گیا تھا غیر مسلم سے، تو اس سے نکاح کرنا تھا اس کو، تو وہ دین کو بدلنے چلا، دین کو ہی بدلنے چلا۔ تو مفتیوں کو اس نے کہہ دیا، مفتیوں کو کہا کہ فتویٰ دے دو، یہ برابر ہے۔ تو مفتی اگر فتویٰ دے دے تو پھر عوام تو بیچاری عوام ہے، ان کو کیا معلوم، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے تو وہ تو مان لیں گے، مفتی صاحب بولیں گے کہ کل عید ہے تو پھر عید منا لیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے، چاند نظر آئے یا نہ آئے، مفتی صاحب اعلان کر دیے تو پھر 29 روزے ہو تب بھی عید منا لیتے، 30 ہو تب بھی، تو مفتی صاحب پر سارا کچھ ڈیپینڈنٹ ہے۔ عوام کا تو یہ حال ہوتا ہے نا۔ تو اس دور کے مفتیوں نے وہ فتویٰ ایشو بھی کر دیا تھا ان لوگوں نے کہ یہ بالکل برابر ہے، ایسے کر سکتے ہیں۔ تو اس دور کے عاشق رسول مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اب جس کے دل میں عشق ہوتا ہے ان کو محبوب کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تو اس ملک، اس دور کے بادشاہ کو بھری محفل میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچ کر چاٹا مارا، مار کے کہا کہ یہ دین تمہارے باپ کا نہیں، یہ دین رب العالمین کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تم اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ سوچے کہ ایک مفتی ہو یا کوئی عالم ہو، ان کے پاس اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ ملک کے بادشاہ کو چاٹا مار کے ایسی بات کہے۔ یہ صرف ایک عاشق رسول ہی کہہ سکتا ہے۔ عمل کرنے والا، جنت کے پیچھے بھاگنے والا یہ ہرگز نہیں کرے گا، اس کے پاس اتنی ہمت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ عاشق رسول کہے گا کہ میں کٹ جاؤں گا، میں مٹ جاؤں گا، لیکن میں کمپرومائز نہیں کروں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا۔